اپنے بندے نو ویکھ کے کہ یہ ہن شرمندہ ہویا ہے، یہ نادم ہو کے میری بارگاہ دے وچ آ گیا ہے، اللہ رب العزت دی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ جتنا ہی گندا ہوئے، مٹی دھوڑ ہے، لیکن جدو والدین دے کول بچہ ہوندا ہے تے ماں بھی اپنے سینے نال حضرت علامہ عزت مآب حضرت علامہ غلام علی کاکب سیالی صاحب اپنے نورانی مفروضات عالیہ سے ہمارے قلوب ذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سر دوست احباب مل کے ذوق شوق محبت پیار خلوص دینا برگاہ رسالت کے اندر ہم عقیدت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پیش کریں وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میرے محترم المقام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، سارے دوست احباب برادری غیر برادری دور و نزدیک تو دوست احباب تشریف لے آئے نے، سب تو پہلے تو خلوص سے نیت دے نال دعا کریے اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ جنت الفردوس مقام عطا۔ صرف 2:30 بجے انشاءاللہ دعا ہوئے گی، اتنا تک بندہ ہے گناہ گار حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اساں انسان نو حکم دیتا کہ اپنے والدین دے نال احسان کرے۔ دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ رب العزت تو بعد تسی اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ تیسری جگہ تے اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَیک میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ تو جتھے اللہ رب العزت دا شکر ادا کرنا ہے اتھے اسی اپنے والدین دا شکر بھی ادا کرنا۔ بعض جگہ تے والدہ کی اہمیت ہے، لیکن والدین دونوں کا ذکر آیا ہے، صرف ایک والدہ نہیں یا والدہ نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے نال احسان کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں رب ہاں، میں تہانوں پیدا کیتا اور میری وجہ تو میں تہانوں پیدا کیتا، میں رب ہاں پیدا کرن والا ہاں، لیکن تہاڈے والدین تہاڈی پیدائش کا سبب بنتے پے۔ اسی طرح میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ رب فرماتا ہے کہ جی میں تہاڈے پیدا کر کے کوئی تہاڈے کولوں کوئی چیز منگی کائی نہیں، بغیر لالچ دے تہانوں پیدا کیتا، پیدا کر کے اس کو بعد اللہ کریم نے کوئی چاہے جانا یہودی ہوئے عیسائی ہوئے مسلمان ہوئے کوئی ہوئے لیکن رب مڑ بھی روزی دے گیا۔ اللہ کریم نے بغیر لالچ دے پیدا فرمایا۔ اسی طرح والدین کو دیکھو کہ اپنی اولاد نو پالتے ہیں تو وہ بھی بغیر لالچ دے پالتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ بندہ گناہ کر کے جتنے مرضی گناہ کر لے، لیکن جدو اللہ کی بارگاہ دے وچ آوے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ کریم اپنے بندے
بندے نو ویکھ کے کہ یہ ہن شرمندہ ہویا ہے، یہ نادم ہو کے میری بارگاہ دے وچ آ گیا ہے، اللہ رب العزت دی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ جتنا ہی گندا ہوئے، مٹی دھوڑ ہے، لیکن جدو والدین دے کول بچہ ہوندا ہے تے ماں بھی اپنے سینے نال لا لئی، تو اس واسطے فرمایا انشکر لی، والدین تسی میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ فرمایا پھر فرمایا کہ اس ماں نے تینوں اپنے پیٹ دے وچ رکھیا، اس ماں نے تیرے واسطے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں چلیا، حملتہ امہ وہنن علی وہن لفظ بھی ہے، حملتہ امہ کرہا دے لفظ بھی ہے کہ جدوں بچہ ماں کے پیٹ دے وچ ہوتا ہے، ماں دی طبیعت دے وچ ایک ہلچل مچ جاتی ہے، ماں دے نظامی انہضام کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے والدین کے نال تسی یہ احسان کرو اور شکر ادا کرو، کیونکہ تیرا پیٹ دے وچ آ جانا انہاں دی طبیعت جو تبدیلیاں آ جاندیاں نے، تو وہ تکلیفاں بھی تیری ماں نے چلیاں نے، اس واسطے تسی میرا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا ووضعتہ امہ، تیری ماں نے تینوں جنیا، تینوں پیدا کیتا سی، ہن بچے دے پیدا ہون دے وچ ویکھو کہ ماں نو کتنیاں تکلیفاں ہوندیاں نے، تو ماں یہ تکلیفاں ساریاں برداشت کرتی ہے، تو اسی اپنی ماں نو کیڑی شے دینے ہیں، اسی اپنے ماں دے نال کتنا حسن سلوک کرنے ہیں، لیکن اللہ کریم مڑ بھی انہاں تے مہربانیاں کرتا ہے کہ جڑی عورت بچے جمن لگیاں فوت ہو جاوے یا نفاس کے دوران فوت ہو جاوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو شہید دا رتبہ تے مقام تھا۔ تو اللہ کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم اس والدہ نو، اس عورت نو کہ جیڑا نفاس کے دوران فوت ہو جاتی ہے، رب اس نو موت کا دیتا کیا ہے، لیکن مرتبہ تے مقام شہادت والا ملتا کیا ہے۔ اس واسطے سانوں بھی چاہیے کہ والدین کا احترام کریے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ شَهْرَيْنِ ثلاثون شہرا، کہ اس کا عمل، اس کا جدا ہو جانا 3 مہینے لگ جاتے ہیں، یعنی 2 سال دودھ ہو گئے اور 6 مہینے بچے لگا ہو گئے، اور اسی طرح یعنی کم از کم جڑی بچے کی پیدائش ہے وہ 6 مہینے ہوتی ہے، یا 8 مہینے 9 مہینے تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کم از کم بچے کی پیدائش جڑی ہے وہ 6 مہینے ہو جاتی ہے۔ اس واسطے رب نے فرمایا ثلاثون شہرا، کہ تسی جانا 3 مہینے اس ماں نے تیرے واسطے تکلیفاں چلیاں اور تیرے واسطے اتنیاں مہربانیاں جنا تیرے اتے کیتیاں، لیکن اس کے باوجود تو اپنے والدین دے نال کی کردا۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ یا اللہ، کہ تو ماں تو بغیر بھی تو پیدا کر سکنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھڑی پہاڑ دے وچوں نکلی تے گبن ہے، جدوں باہر آئی اس بچہ دے دیتا۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے ویکھو، بادشاہ ہوندیاں نے کیڑے مکوڑے جنہاں رب پیدا کر سکتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا اللہ، تو ماں تو بغیر بھی تو بچہ پیدا کر سکنا ہے، ماں تو بغیر بھی تو پیدائش کر سکنا ہے، لیکن ماں تعالیٰ کیوں سسٹم رکھے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جنگل میں چلا جا، اتھے لوگ کے بیٹھ جاوی اور درخت ہی اس کو ویدا روی، لیکن بولنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس درخت کو ویدے رہے، درخت پھٹیا، شک ہویا، 4 بندے نکلے، سارے دے منہ وکرے وکرے، کوئی ائی جاندا پیا، کوئی دے جاندا پیا، کوئی دے جاندا پیا۔ انہوں نے ایک دوے نال کلام بھی نہیں کیتی، ایک دوے نو ویکھیا ہی نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ویکھدا کیا ہے کہ یہ 4 بندے اس درخت کے وچوں نکلے نے، لیکن کسی نے ایک دوے نو ویکھنا گوارا نہیں کیتا، ایک دوے نال گل کرنی گوارا نہیں کیتی۔ تو میں ماں نو اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ اس ماں کی وجہ تو جڑے والد ہے اس کی جڑی ساری جڑا لوگ ہیں اس کی سائڈ دے
مرتبہ تے مقام کہ اللہ کریم نے والدہ دا ایک مقام تے مرتبہ رکھیا اور قربان چاہیے انہاں لوگاں تو کہ جنہاں دیاں والدہ بڑی نیک لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں دے قدماں دے ہیٹھ تو یہ نہیں قدم چاہے پٹو تے جن ہیٹھو جن جنت نکلو سی نہیں، بلکہ جتنے ماں دی خدمت کرو گے، ماں دا احترام کرو گے، والدین دی جنا قدماں وچ رہو گے، اللہ تعالیٰ تو جنت عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قید نہیں لائی، تیری ماں نمازی ہو سی تو دی قدمہ دے ہیٹھ جنت ہے، حج کیتا ہوئے ہو سی تو قدمہ دے ہیٹھ جنت ہے، تہجد پڑھے گی تو جنت دے ہیٹھ جو دے قدمہ دے ہیٹھ جنت ہے، یا نیکی کرے گی ولیہ ہوئے گی نیک ہوئے گی تو وہ دے قدمہ دے ہیٹھ جنت ہے۔ لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم فرما دیتا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں دے قدمہ دے تھلے ہے کہ جس واسطے جڑی ماں ہے وہ پاویں ولیہ ہوئے نہ ہوئے، اچھی ہوئے نہ ہوئے، تیرے واسطے تو ماں ہے، تیرے واسطے تو جنت ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قربان جائے بعض ماواں اس قسم کی جڑی نیک قسم کی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جنہاں دے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، جنہاں دے مرید حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، وہ خواجہ بختیار کاکی پیدا ہوئے، پیدا ہونے تو بعد 4 سال 4 مہینے 4 دن گزرے، ماں نے اپنے پتر نو لے کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو لے کے آکے لگی حضور اس بچے کو پڑھایا، قرآن مجید پڑھاؤ۔ انہوں نے ارادہ کیتا، غیر تو آواز آئی کہ انہاں دا اسی استاد بھیج دے پہلا، وہ آگے پڑھاوے گا۔ استاد آ گیا، چند منٹہ تو بعد جدو پہنچیا انہوں نے آکے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ بھی پڑھتے نے، الحمدللہ بھی پڑھتے نے، پہلا سپارہ پڑھیا، دعا پڑھیا، تریا پڑھیا، 14 سپارے پڑھ چکے۔ جب 14 سپارے پڑھے پھر عرض کی تھی کہ حضور میں نے اس کو اگاں پڑھاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ 14 سپارے پڑھے کتے نے؟ عرض کی تھی کہ حضور میری والدہ وہ 14 سپاریاں دی حافظہ ہے، جدو صبح تہجد پڑھتی ہے، ہر روز تہجد دے وچ اس 14 سپارے پڑھ چھڑنے ہوندے ہن، میں انہاں دے پیٹ دے وچ آواں، میں وہ 14 سپارے سندا رہیا، میں سن کے وہ 14 سپارے یاد کر لیا۔ یہ ہو جائے بھی ماں ہیں، یہ ہو جائے بھی جنہوں نبی اولاد ہے کہ ماں دے پیٹ دے وچ ہیں 14 سپارے سن کے انہوں نے یاد ہو گئے۔ مہاراج اللہ دے نیک اور مقبول بندے بڑے تو بڑے پہنے حضرت خواجہ شاہ رکن عالم نو ویکھو ملتان والے، انہوں نے رب نے مرتبہ تے مقام دیتا ہے کہ جدوں عصر دی نماز ہوندی آئی آپ ہمیشہ مدینے پاک جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے ٹور پیا تو ٹردیا منتری جا کے نماز جا کے پڑھی تو مڑ واپس آ گیا، بلکہ نہیں، علماء لکھتے ہیں، خزانہ لکھتے ہیں کہ جدوں عصر دا ٹائم ہوتا ہے حضرت خواجہ شاہ رکن عالم ایک پیر ملتان دے وچ ہے، دوسرا پیر اٹھایا تے مدینہ طیبہ دی مسجد وچ ہے۔ او حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، انہاں دے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء، انہاں دے مرید حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا بھی یہی حال ہے کہ جدوں عصر دی نماز ہوئے ایک پیر دہلی دے وچ دوسرا پیر مسجد نبوی دے وچ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایہو جی ماں بھی پیدا کی، ایہو جی
اولاد بھی پیدا کی تھی، تو اللہ کریم نے اس واسطے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تسی اپنے والدین دے نال احسان کر۔ یہ ہے والدہ دا احترام، والدہ دا مقام، اور اسی کتنی خدمت والدہ دی کری۔ ساڈے ماحول دے وچ چلو 6 مہینے تو بعد ایک سوٹ کپڑے دا لے کے دے دیتا، جُتی لے کے دے دیتی، اور اگے پیچھے پوچھیا ہی کوئی نہ، سردیاں گرمیاں دے کپڑے لے کے دے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لیں، ایک آدمی آ گیا، عرض کی تھی حضور میں اپنی والدہ دی خدمت کی تھی، وہ بڑھیاں تے ضعیف ہے سر، میں انہاں نوں کپڑے دے وچ بن کے تے مگراں تے بن کے تے 7 حج کرائے۔ جڑے لوگ حج کر رہے ہیں انہاں نوں پتہ ہے کوئی 7 چکر لاونے، طواف کعبہ کرنا کتنا اوکھا ہے، اور 7 حج کرا، اور میدان عرفات جانا، بنا دے جانا، آگے پیچھے، تو کتنا مشکل مقام ہے۔ وہ 7 حج اپنی ماں نوں کرا کے اس تو بعد مسئلہ پوچھا، اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میری ماں دا جڑا میرے تے حق ہے وہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں تو پیدا ہویا سردیاں دا موسم ہے تو پیشاب کیتا، تیری ماں نے سینے کپڑے اپنے ہیٹھ رکھ لے، کیوں؟ اس واسطے کہ سردیاں ہیں، میرے بچے نوں سردی نہ لگ جاوے، میرے بچے نوں تکلیف نہ ہوئے، وہ خود تکلیفاں جھڑتی رہی ہے لیکن تینوں تکلیف نہیں آنے دی۔ اجے تائیں تے تو اس ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کیتا۔ تو اس واسطے ماں پیو دا اتنا حق ہے کہ ساری زندگی جنہ جویں اللہ کریم نے فرمایا نا انشکر لی والدین، تسی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ رب فرماتا ہے کہ جویں تسی ساری زندگی میرا شکر ادا کرتے رہو، مڑ بھی ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو، مڑ بھی تسی نہیں کر سکتے۔ محبوب پاک صاحب لولا عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو قربان کریں، اور اللہ کریم نیک بندہ بننے واسطے رب کہیں بھی چاہتا ہے کہ اے اچھا ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب دے نزدیک تواڈے چ کیڑا چنگا بندہ ہے؟ رب فرماتا جڑا تواڈے چ متقی تے پرہیزگار ہوئے گا وہ میرے نزدیک عزت والا۔ تو اسی کوشش کریے متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، تاکہ اللہ رب العزت ساڈے تے مہربانیاں فرمائے۔ اللہ کریم دے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو قربان جائیے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے چ جڑا عزت والا رب دے نزدیک کو ہے کہ جڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے گا۔ ہن تے کوئی نسل نہیں دسی، علاقہ نہیں دسیا، زبان نہیں دسی، کوئی اور جڑا عصمت نہیں دسی، عظمت کی دسی ہے کہ جڑا بھی متقی تے پرہیزگار ہوئے گا، جس نسل دے نال، جس علاقے دے نال، جس جگہ تے رہے گا، متقی ہونا تہاڈا کام ہے، رب دے نزدیک مرتبہ تے مقام ہونا رب جاندا۔ پھر ویکھو اگر نسل تے مکتی، رنگ تے مکتی، زبان تے مکتی، جائیداد تے مکتی، اور تہاڈے سامنے مثالاں موجود ہیں۔ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا ہے، قریش خاندان بھی ہویا، سردار بھی آئے، 9 کلو سونا اس کے کول موجود ہے، باقی جائیداد وکری، تے عربی زبان بھی جانتا ہے۔ ہن قریش خاندان دا ہوئے، سردار ہوئے اور آزاد بھی ہوئے، لیکن اس کے مقابلے وچ آؤ حضرت بلال نوں ویکھو، جڑا قریش خاندان بھی نہیں، حبشے دا رہن والا حبشی ہے، رنگ دا بھی کالا ہے، زبان بھی چچری ہے، پیسہ بھی کوئی نہیں، آزاد بھی کوئی نہیں، غلام ہے، لیکن انہاں دوواں دے وچوں اللہ نو کون پسند ہے؟ رب نے نہیں دیکھیا کہ اے تا زمیندار ہے اس واسطے میں اس کو پسند کر لاواں، اے جڑا عرب دا مالک ہے، اے سردار ہے اس واسطے میں پسند کر لواں، اس دا رنگ چنگا ہے اس واسطے میں پسند کر لواں، کیونکہ ابو لہب دا رنگ اتنا سونا ہے، اس واسطے اس کو ابو لہب آکھیا گیا کہ شولے دا پیو، اور اصل نام اس دا ہے عبد العزیٰ۔
لیکن رب نے رنگ نہیں ویکھیا، سرداری نہیں ویکھیا، وہ سونے نہیں ویکھیا، اور عربی زبان نہیں ویکھیا، خانے کعبے دے کول رہن والا نہیں ویکھیا۔ اللہ نے ویکھیا ہے کہ میرے نزدیک مرتبہ تے مقام کہندا ہے، بھاویں بلال ہوئے، رنگ دا کالا ہوئے، وہ آزاد بھی نہیں بلکہ غلام ہے، اللہ کریم کو پسند ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تو مکہ تشریف لے آئے، ظہر کا ٹائم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال ٹائم ہو گیا ہے اذان دے، خانے کعبے دی چھت پہ چڑھ جا کے اذان دے۔ اگے پیچھے تھا خانے کعبے تو آسے پاسے جدو پڑھتے ہیں، حضرت بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، میں جدے بھی اذان پڑھی ہے خانے کعبے والے پاسے منہ کیتا ہے، آج آپ کا حکم ہے کہ خانے کعبے دی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھیں، یعنی کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے۔ یہ مرتبہ تے مقام یہ دنیاوی لحاظ دے نال نہیں بلکہ دین نبی پاک دی عصمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جتنا پیار ہوئے گا، خلوص ہوئے گا، یہ مرتبے تے مقام مل جائے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ان منہ کیڑے پاسے کر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ میرے آل کر۔ حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ کرتے ہیں اور اذان پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت قربان جائیے۔ او حضرت بلال، حضور نے اپنے آل کیوں حکم دیتا؟ اس واسطے حکم دیتا کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو آپ تشریف لائے گئے مقام ابراہیم دے اور خانے کعبے دے طواف کیتے، حج کیتا، انہاں ساری چیزاں تو بعد حج کرن تو بعد اور مدینہ پاک تشریف لے جاندے نے اور سارے لوگاں نوں آکھدے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کعبے کا بھی کرنا ہے۔ جدو آپ کی پیدائش حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ خانے کعبے دے نال ٹیک لا کے بیٹھے، عورت آگئی بھج کے آگئی، عرض کی کہ عبد المطلب تواڈے گھر پوترا ہویا ہے، حضرت عبداللہ دے گھر پتر ہویا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرمانے کہ مینوں تیرے نال پہلے پتہ لگ گیا۔ عرض کی تھی پہلے کیویں پتہ لگا ہے؟ میں خبر لے کے ہوندی پیاں، اسی ٹھائی تشریف فرما ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جس ویلے میرے گھر پوترا ہویا ہے اس وقت خانے کعبے نہیں ویکھیا کہ بھی اس پاسے چوکی ہے۔ اس واسطے اسی متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، رب دے نزدیک اگر اس اپنا مرتبہ دے مقام بناونا ہے تو تقوی دے نال ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا اتنا ساڈے تے کرم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت قربان جائیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جیڑا بندہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، رب دے کول ڈرن آتا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، تو اللہ کریم اس کو عطا کی کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے نامے پارے دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ اللہ تعالیٰ تانوں فرقان جیسی دولت عطا فرمائے گا۔ فرقان کی دولت، فرقان کا لفظی معنی ہے فرق کرنا، کہ یعنی جدو تسی متقی تے پرہیزگار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تانوں یہو جہا نور عطا فرماوے گا، یہو جہا فرقان یہ چیزاں عطا فرماوے گا کہ تسی اپنے پرائے دے اندر فرق کرو، اس سے پتہ لگ سی بھئی اپنا ہے یا پرایا ہے۔ جویں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قربان جائیے، حضرت جنید بغدادی تشریف فرما لے، ایک ہندو آ گیا، اندر ہندو والا لباس تے مسلمان نہ آ کے پوچھنے لگا کہ یا حضرت ایک حدیث پاک کہ میں ادھر ترجمہ پوچھنے واسطے آیا۔ آپ نے فرمایا 10 کیڑی حدیث ہے؟ عرض کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن دی فراست دے کول بچو، دنائی دے کول بچو، کیونکہ وہ اللہ دے نور دے نال ویکھدا ہے۔
ایک تو ہے اکھاں دا نور اسی بہتر پہ فلانی شاہ ہے لیکن ایک وہ فرقان والا نور ہے. اسی آگے پوچھیا کہ نبی پاک دے فرمان کہ تسی مومن دی فراست دی کولو بچو کیونکہ اللہ دے نور دے نال ویکھدا پیا. کیویں نور دے نال ویکھدا؟ حضرت جنید بغدادی نے اس کا ہن جواب کیڑا دیتا ہے. اے نہیں آکھیا بھئی تو باہروں کا مسلمان ہے اندروں جڑنا تو ہندو ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ ایک شاعر کا جڑا جملہ ہے وہ تواڈے سامنے جڑا رکھنا. تو اس شاعر نے جڑا کچھ آکھیا تو شاعر نے اس کی عکاسی کیویں کیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قربان جائیے. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. کہ اے دو رنگی چھوڑ دے اتنے مسلمانہ کا لباس ہے اندر تیرا ہندوؤں کا لباس ہے یا مسلمان بن جا یا ہندو بن جا. اس واسطے دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. تو جنہوں نے فرقان والی دولت ملی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخرلت اللہ حکم اتصالی کہ میں سارے شہر ایک کر کے ویدہ پہ آجی وے دلیل ہوتے رائی دانا ہو تو دانے ہر پاسے سجے کھبے اگے پیچھے اٹھتے ہوئے دستا پہ ہوتا ہے. تو آپ نے بھی فرمایا کہ اے رائیا بلکہ پورے جتنے بھی شہر ہیں ملک ہیں ان سارے میں ایک کر کے بیکتا تھے. اس واسطے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کہ اگر تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ رب العزت اور فرقان جیسی دولت عطا فرمائے. اور پھر فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تواڈے گناہاں بھی معاف وَيَغْفِرْ لَكُمْ تواڈی مغفرت بھی ہو جاسی. تو متقی بننا ساڈا کام ہے. اگلے جتنے انعامات ہیں رب عطا فرماتا ہے. دوسری جگہ پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہ جڑا متقی تے پرہیزگار بن جاتا ہے رب دے کولوں ڈرتا ہے خوف خدا رکھتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے اس واسطے میں ساریاں تنگ راہ جتنی ہوئی ہم ساریاں کھول دیں. کیویں کھولتا ہے؟ اور صرف قرآن مجید میں ایک واقعہ عرض کرنا ٹائم نہیں ہوتا پہ. حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے کو زلیخا عاشق ہے. یوسف علیہ السلام کو خریدیا بھی سی رکھیا بھی سی روکتے ناز نخرے بھی برداشت کیتے. آخرکار جدو وڈے ہو گئے اس نے 7 کمرے بنائے. 7 کمریاں دے وچ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا لے کے چلی گئی. اتنے پہنچی اپنا مدعا پیش کیتا کہ آؤ میرے نال برائی کرو. تو ہن نبی ہوئے تے برائی کرے تے خوف خدا نہ ہوئے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ویکھدا پیا. وہ سمجھا بھئی آ جڑا میرا بت ہے ساڈا خدا ہے اس وقت یہ ویکھدا پیا کپڑا چایا تو اس بت تے پا دیتا. آکھن لگی ہن خدا کوئی نہیں ویکھدا پیا. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیتا اے تیرا خدا ہے کہ تے کپڑا پایا جاوے پردہ آ جاوے اور نہیں ویکھدا. میرا خدا وہ ہے کہ جڑا 7 کمرے وچ بھی ویکھدا. یوسف علیہ السلام نے سوچا بھئی ہونی تو بھج جاواں تاں ہی یہ نہ ہو سکتا کیونکہ ہونی کتنا ڈر ہو رہا ہے کہ زلیخا ہے میں نے جانا سارے میرے دیس اتنی محنتاں کیتیاں نے. تو یوسف علیہ السلام قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ. یوسف علیہ السلام کے زلیخا دوڑ پہ دروازے اور پیچھے کنڈے بھی لگے ہوئے جنگلے بھی لگے ہوئے لیکن رب دا جو فرمان ہے کہ تسی جنا متقی بنو پرہیزگار بنو میرے کو خوف رکھو ڈرو میرے کو میں تواڈے واسطے مشکل راہ کھول دیاں گا. تو یوسف علیہ السلام جدوں دوڑ دے نے اشارہ کیتا تالا بھی کھل جاتا ہے تے کنڈے بھی کھل جاتے ہیں. جدوں باہر نکلے اس وقت اگے عزیز مصر موجود ہے لدى الباب اس آخری دروازے کے سامنے بھی موجود ہے اور بھی موجود ہے. ان کا خوف ہونا چاہیے کہ زلیخا تے میں اندر سے ہن باہر بھج کے نکلے ہیں کہ ہن وہ بادشاہ بھی ویدا پیا پتہ نہیں ہن میرے نال کی کرے سی. ساڈا ماحول کچھ اور ہوتا ہے لیکن انبیاء کرام نے تو حضرت یوسف علیہ السلام
ناندے واسطے زلیخا آکھن لگی اے عزیز مصر جڑا تیرے گھر والے نال برائی دا ارادہ کرے او دی سزا کی ہونی چاہیے سزا بھی مڑ خود تجویز کر دیتی کہ یہ قید کر دیو تو یا کوئی اور عذاب دے دیو اور کوئی تکلیف دے دیو لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بچہ تو ہٹا ہے اس بچے کو پوچھو کہ میں جھوٹا ہاں یا سچا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اس بچے نے گواہی دیتی گواہی کیڑی دیتی کہ ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین اگر قمیص اڈو پٹ ہویا ہے تو زلیخا سچی ہے یوسف جھوٹے نے ان کانا قمیصہ قد من قبل فكذبت وهو من الصادقین اگر قمیص پچھو پٹ ہویا ہے تو زلیخا کوڑی ہے تو یوسف سچے نے فلما رأى قمیصہ قد من قبل جدو ویکھیا تے قمیص تے پچھو پٹ ہویا اگوں تے پٹ ہویا کوئی نہ یعنی ہن پتہ لگ گیا سارے نو واضح ہو گیا کہ تے یوسف علیہ السلام دا کوئی قصور نہیں سارا قصور ہی زلیخا دا ہے تو ہن او عزیز مصر زلیخا نے کی آخدا ہے انہو من قیدکن ان قیدکن عظیم یہ تیرا مکر ہے تواڈے مکر بڑے جڑا ہے اس واسطے یوسف علیہ السلام دا کوئی قصور نہیں پھر یوسف علیہ السلام کو عرض کی تھی یوسف اعرض عن ھذا یوسف علیہ السلام مہربانی کرو معاملہ ٹھاپ دیو جامن دیو ختم کرو کیونکہ انہوں نے اپنی بےزتی نظر آ رہی ہے اس واسطے یوسف علیہ السلام نے یہ آخیا پھر اس کو ہٹ کے آکھنے لگا اپنی بیوی نو زلیخا نو آکھنے لگا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین اے زلیخا یہ تیرا جڑا قصور ہے تیری غلطی ہے تو معافی مانگ توبہ استغفار کر یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تو آخرکار مطلب یہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کہ جڑا متقی بنتا ہے پرہیزگار بنتا ہے اللہ اس واسطے مشکل تو مشکل راہ کھول دیتا ہے اس واسطے اسی متقی بڑھیے پرہیزگار بڑھیے اللہ اللہ کریے تاکہ اللہ تعالیٰ ساڑھے واسطے بھی مشکل راہ کھول دے گئے تو پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جدو تسی متقی تے پرہیزگار بنو گے رب تانوں رزق بھی اتو دے گا کہ جدو تہاڈا واہم گمان ہی کوئی نہیں ہوگا تو اللہ دے نیک بندے نو ویکھو کہ بیٹھے اپنی مسنت تے ہوندے نے لیکن پتہ نہیں کدو کدو رزق آ جاندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ایک آدمی آ گیا آ کے منگتا ہے ہر روز اس کا علاقہ ہے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیلیا قرآن پڑھیا کر آپ نے فرمایا جدو قرآن دا حکم دیتا اس آدمی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا سانو بھی چاہیے کہ بھی قرآن پاک پڑھیے قرآن پاک سمجھیے عمل کرنے کی کوشش کریے تو اس نے ایک قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا پڑھتا پڑھتا جانا کئی دن ہو گئے حضرت عمر فاروق نے پوچھا بے خود صحیح وہ آدمی کدی آیا ہی نہیں ہے کہ روزانہ آتا ہے پتہ لگا کہ یہ لوگ فلانی جگہ تے موجود ہے فرمایا کہ جاؤ اس نے میرے کو لے کے آؤ جدو آ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیلیا آیا کدی ہوں اگے تو ہر روز آنا ہوں اس نے جواب دیتا کہ تسا فرمایا کہ قرآن پڑھیا جائے تو قرآن پاک پڑھ دیا میں اس مقام تے پہنچیا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ کہ تہاڈا رزق آسماناں کے موجود ہے تو میرے دل دے وچ یہ گل آئی جدو میرا رزق آسماناں تے موجود ہے میں ایویں حضرت عمر کے دربار دے وچ جانا انہاں دے کولوں جا کے منگنا اس واسطے مینوں وہ دربار مل گیا ہن تہاڈی ضرورت ہی کوئی نہیں یہ سارا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تو اسی قرآن پاک پڑھیے عمل کریے اس سمجھیے کہ قرآن پاک سان آتا کی ہے تو اگلے بھی لوگ بھی یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے چل گئے اسی بھی پڑھنے ہیں تو اسی اگر نیت دے نال صحیح جنا حساب دے نال قرآن پاک کی تلاوت کریے ان تے عمل کرنے کی کوشش کریے تو جتنی مشکلات ہیں وہ ساری
حضرت زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.